ورفعنا لک ذکر ورفعنا لک ذکر۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان بالآخرت، دنیا کی بے ثباتی اور موت کا مرحلہ۔ ایمان بالآخرت، اسلام کا نظریہ آخرت فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح کے معاملے میں جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ بات نقش ہو جاتی ہے کہ میں نے ایک دن کہیں جا کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور میرے اعمال بھی مجھے ابدی راحت بھی دے سکتے ہیں اور دائمی عذاب بھی، تو پھر اس کے دل میں خود بخود ہی یہ تلاش پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کیا طرز عمل ہے جسے اختیار کر کے میں دائمی عذاب سے بچ سکتا ہوں اور ابدی راحت حاصل کر سکتا ہوں۔ اور یہ اندرونی جذبہ تلاش پھر اسے خدا، رسول، نماز، روزے، امانت و دیانت، پرہیزگاری اور پاک بازی، خدا ترسی اور فرض شناسی کی راہوں کی طرف لیے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں دیکھیے کہ جو آیات اور صورتیں بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھیں ان میں عقیدہ آخرت کا بکثرت ذکر آتا ہے۔ اسلام کی عقیدہ آخرت میں جن چیزوں پر خصوصی طور پر زور دیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہیں: زندگی کی بے ثباتی، موت کا مرحلہ، عالم برزخ یا قبر کی مدت، قیام کے احوال، قیامت کا وقوع، حشر و نشر وغیرہ، انسانوں کے اعمال کی جانچ پڑتال اور حساب، دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کی بنا پر جنت یا دوزخ کا حصول، اخروی زندگی کا دوام، دنیا کا حقیر اور بے ثبات ہونا۔ قرآن و حدیث نے دنیا کو حقیر و بے ثبات کہا ہے، جو ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، تاہم اس بات کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا کہ دنیا سے بالکل علیحدہ ہو کر انسانی تعلقات کو توڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے، بلکہ اس عارضی دنیاوی زندگی کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے دوران دائمی اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کی تیاری کر لی جائے، جو ازروئے اسلام اس دنیاوی زندگی کو احکام الہی کے مطابق بسر کر کے اور انسانی تعلقات کو قائم رکھ کر ہی ہو سکتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس عارضی دنیاوی زندگی کا ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے، کیونکہ انہی لمحات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں صرف کر کے ہم اپنی دائمی اور اخروی زندگی کو آرام و سکون اور مسرت و اطمینان کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ ذیل کی حدیث میں جو دنیا کے حقیر اور بے ثبات ہونے پر زور دیا گیا ہے تو وہ اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ فی الحقیقت انتہائی بے ثبات اور حد درجہ حقیر ہے، اور جو لوگ اسے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنانے کے بجائے خود اسی کو مقصود بنا لیتے ہیں، وہ خدا فراموش ہی نہیں بلکہ حد درجے نادان بھی ہیں۔ یحییٰ بن سعید نے اسماعیل سے سنا۔ اسماعیل نے قیس سے سنا۔ قیس کہتے ہیں کہ میں نے مستورات کو جو بنو فہر کے بھائی تھے کہتے ہوئے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹی ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے یحییٰ نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ کے میدان میں تھے کہ اچانک ایک مردہ بکری نظر آئی جو اپنا پاؤں اٹھائے ہوئے تھی۔ اس پر حضور نے فرمایا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بکری اپنے مالک کی نگاہ میں ذلیل ہے؟ پھر فرمایا پس قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جتنی یہ مری ہوئی بیکار بکری اپنے مالک کے نزدیک ذلیل ہے، اس سے زیادہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن رکھتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی اس میں سے کسی کافر کو ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدم کا بیٹا ہے اور یہ اس کی اجل ہے، اور یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گدی یعنی گردن کی پشت کے پاس رکھا، پھر اسے پھیلایا اور
فرمایا کہ اس کی امیدیں وہاں ہیں اور وہاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہ گویا تو پردیسی یا مسافر ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کر، اور جب صبح ہو تو شام کا منتظر نہ رہے، اور اپنی صحت کے زمانے میں اپنی بیماری کے زمانے کے لیے توشہ لے لے، اور اپنی زندگی کے دوران اپنی موت کے لیے تیاری کر لے۔ مجاہدین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ تو پردیسی یا مسافر ہے، اور اپنے آپ کو قبروں والوں میں شمار کر۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ حدیث سنانے کے بعد پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب صبح ہو تو اپنے دل سے شام کی باتیں مت کر، اور جب شام ہو تو اپنے دل سے صبح کی باتیں مت کر، اور بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت میں سے توشہ لے لے، اور موت آنے سے پہلے اپنی زندگی سے توشہ لے لے، کیونکہ اے خدا کے بندے تو نہیں جانتا کہ کل تیرا کیا نام ہوگا، زندہ یا مردہ، نیک یا بد، خوش بخت یا بدبخت، لہٰذا جب تک فرصت حیات میسر ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعراء نے جو کچھ کہا اس میں سب سے سچا بیت یہ ہے، آگاہ رہو کہ خدا کے سوا ہر شے باطل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ موت کا مرحلہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لکیریں کھینچی اور پھر فرمایا کہ یہ انسان کی لمبی لمبی آرزویں ہیں، اور یہ اس کی موت ہے جو اس کے بالکل قریب ہے، بس وہ اسی طرح امیدوں اور آرزوؤں کی حالت میں ہوتا ہے کہ قریبی لکیر یعنی موت اسے آ لیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جب میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کو بجا لاتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں تو یہ شے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کو بجا لاتا رہتا ہے جنہیں نوافل کی حیثیت حاصل ہے تو پھر میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، پھر جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں وہ شے اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ بھی ضرور دیتا ہوں، اور جو کوئی کام بھی میں کرتا ہوں اسے کرنے میں مجھے اسی طرح تردد یعنی تعمل یا توقف نہیں ہوتا جس طرح مومن کی جان لینے کے بارے میں تردد ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اسے کوئی برائی پہنچے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت کے پاس جاؤ تو بھلی بات کہو یعنی اچھی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب میرے پہلے شوہر ابو سلمہ نے وفات پائی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تو یوں کہیں کہ اے خدا اسے بخش دے اور ہمیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کے بدلے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے، کیونکہ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کر لیا اور وہ ام المومنین بن گئیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تاکہ ان کا آخری کلام توحید و رسالت کا اقرار ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ وہ توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 3 دن پہلے فرماتے سنا کہ تم میں سے ہر ایک اسی حالت میں مرے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھتا ہو، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جنازہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ میت نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے آگے لے چلو، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتی تو کہتی ہے کہ ہائے میری کم بختی، تو مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس کی آواز انسان کے سوا ہر شے سنتی ہے، اور اگر انسان اسے سن لے تو دہشت اور خوف کی شدت کے باعث غش کھا کر گر پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کے جنازے کو جلدی سے لے جاؤ، کیونکہ اگر وہ میت نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے جسے تم آگے بھیج رہے ہو، لہٰذا اسے جلدی آگے بھیجو۔ اگر وہ میت اس کے سوا ہے یعنی برے اعمال کرتی رہی ہے تو وہ ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو، لہٰذا اسے جلدی سے اتار دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی میت پر مسلمانوں کا ایک گروہ جن کا عدد 100 تک پہنچتا ہو نماز پڑھے اور اس کی بخشش کے لیے سفارش کرے تو اس کے حق میں ان کی سفارش قبول ہوگی۔ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میت بھی وفات پائے اس پر مسلمانوں کی 3 صفحے نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھتے کہ نماز جنازہ پڑھنے والے لوگ کم ہیں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو مسلمان بھی مر جائے اور پھر اس کے جنازے پر 40 ایسے آدمی نماز پڑھنے کھڑے ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں تو اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، اور ایک دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس میت کو برا کہا، اس پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، اور ایک دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے اس میت کو برا کہا تو بھی آپ نے یہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس میت کو تم لوگوں نے برا کہا اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔